بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راشد انفو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد راشد۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بلیک ہول کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح وجود میں آتے ہیں، کیا واقعی ان کا وجود ممکن ہے، یہ قرآن میں ثابت ہے کہ نہیں، یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ خلائی تحقیق ہمیشہ ہی سے انسان کے لیے تجسس کا باعث رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہر دور میں سائنس فکشن سٹوریز، ڈاکومنٹری اور بکس لکھی جا چکی ہیں۔ جرمنی کے ایک ٹی وی چینل پر 1975 میں ایک مووی بنائی گئی جس کا نام اسپیس 1999 رکھا گیا تھا اور اس کا بنیادی مرکز یہ تھا کہ بلیک ہول کس طرح بنتا ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی کیا اصل وجہ ہے؟ ماہرین کے نزدیک یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر کسی بھی چیز کی واپسی ناممکن ہے، جو بھی چیز میں چلی گئی اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ بلیک ہول کو بلیک اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر جو روشنی ہاریزون پر پڑتی ہے وہ منعکس ہو کر واپس نہیں آتی، وہاں پر سوائے سیاہ دھبے کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ عام زبان میں یہ کہیں کہ جب کوئی بھی ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کر لے اور جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا حجم، جو اس کا سائز ہے وہ بڑھتا رہے گا، اس کے اندر مختلف عوامل وجود میں آتے رہیں گے اور جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آئرن کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، تو ایک دم وہ ستارہ اتنی تیزی سے پھٹتا ہے کہ وہ بکھر کر پوری کائنات میں بکھر جاتا ہے اور اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کو سکرین پہ چیز نظر آ رہی ہوگی، اگر ہماری زمین اس بھنور کے اندر یا اس بلیک ہول کے نزدیک چلی جائے تو ایک سیکنڈ کے لمحے میں ہماری زمین جڑ سے غائب ہو جائے گی، اور وہ کہاں پہ جائے گی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، یہ باتیں نہ تو آج تک کسی کو پتہ چلی ہیں، نہ اس کے متعلق کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ البتہ یہ کہنا ناممکن نہیں ہے کہ بلیک ہول کے اندر جو بھی چیز جاتی ہے اس کی واپسی ناممکن ہے۔ ابھی تک جو ماہرین نے تحقیق کی ہے انہوں نے اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے اور انہوں نے اس بات پہ بہت زیادہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے، کیونکہ عام انسانی آنکھ تو اس کو دیکھ سکتی نہیں ہے، اس کی بلیک ہول کی حجم اور اس کی بناوٹ اور یہ کہاں پہ واقع ہے، یہ تمام چیزیں انسانی آنکھ کا دیکھنا ناممکن ہے۔ لیکن ماہرین نے ایک خصوصی آلات کے ذریعے، جس کو ہم ٹیلیسکوپ کہتے ہیں، اس کو استعمال کیا، اس کا استعمال کر کے انہوں نے اس بات کا علم لیا اور اس بات تک وہ پہنچے کہ بلیک ہول ایک ایسا مرکز ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ایک کائنات سے دوسری کائنات میں منتقل ہوتا ہے۔ جو چیز ایک کائنات سے دوسری کائنات میں چلی گئی واپس وہ اس راستے سے نہیں آتی، یہ اب تک کی تحقیق سامنے آئی ہے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے ماہرین نے ایک فلم بنائی جس کا نام انٹرسٹیلر تھا۔ اس مووی میں یہ دکھایا گیا کس طرح بلیک ہول سے ایک انسان وہاں پہ گرتا ہے اور وہ دوبارہ کہاں پہ جا کے نکلتا ہے، یعنی کہ اس چیز کا ثبوت دیا گیا کہ یہ بات ممکن ہے کہ جب انسان بلیک ہول میں گرتا ہے یا کوئی بھی چیز بلیک ہول میں گر جائے تو اس کو دوسرے سرے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کی سادی مثال یہ ہے کہ آپ ایک پائپ لے لیں، اس کے دو طرفہ، ایک طرف اس کا منہ کھلا ہے، دوسری طرف اس کا منہ کھلا ہوگا۔ جب پائپ کی ایک طرف سے آپ کوئی چیز اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کا دوسری طرف سے نکلنا ممکن ہے، لیکن وہی چیز دوبارہ اس پائپ میں ڈالیں، اس کا واپس آنا ممکن تو ہے، لیکن ابھی تک بلیک ہول کی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے، کیونکہ اس کے اندر کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری زمین کے نزدیک اگر کوئی بلیک ہول آ جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بلیک ہول آ گیا تو قیامت کے نزدیک تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیں گے، اگر کوئی ایک بلیک ہول ہماری زمین کے جو ہماری بھنور ہے اس کے ارد گرد آ گیا تو ایک منٹ میں ہماری زمین ذرات میں بدل کر اس کے اندر چلی جائے گی، اور اس کے بعد زمین کا کیا کچھ ہوگا اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں، کیونکہ ہم اس وقت زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا پھٹنا ممکن ہے، اس کے اندر اپنی کیمیائی مواد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر آئرن کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑا دھماکہ خلا میں وجود میں آتا ہے، اور اس دھماکے میں جتنی بھی کہکشائیں آئیں گی وہ ساری کہکشائیں اس بلیک ہول کے اندر سمیٹ جائیں گی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ستارہ پھٹتا ہے اس کے ارد گرد جتنی بھی کہکشائیں ہیں، اب ایک کہکشاں میں پتہ نہیں کتنے ستارے اور کتنی زمین جیسی جو گولے ہیں، جو زمین جیسے ہماری وہاں پہ اللہ پاک نے گولے پیدا کیے ہیں. گولے سے مراد ہم ایک ایسا ستارہ لیتے ہیں، ایک ایسا سیارہ لیتے ہیں جہاں پہ زندگی ممکن ہو یا نہ ہو لیکن وہ وجود میں ہے. جس وقت کوئی بھی بلیک ہول کریٹ ہوتا ہے، جب ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جب ستارہ پھٹتا ہے، اس کے پھٹنے میں ایک ایسا بھنور کریٹ ہوگا، ایک ایسا بلیک ہول کریٹ ہوگا کہ اس کی ارد گرد جتنی بھی کہکشائیں ہیں، اس کی ارد گرد جتنی بھی دنیا بستی ہیں، وہ ایک منٹ میں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور وہ تمام کشش ثقل کے ذریعے اس کے اندر چلی جائیں گی. یعنی کہ بلیک ہول کا وجود ممکن ہے. اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آیا، عربی میں کہتے ہیں طریق، راستے کو، اور اس سے نکلا ہے طارق. اور جو سورہ طارق ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے. سورہ طارق میں یہ اس طرح آیا ہے، آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے؟ یہ وہ ستارہ ہے جو ثاقب ہے. ناظرین، یہ وہ مختصر سی معلومات جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ اصل میں بلیک ہول وجود رکھتے ہیں. اس کا ذکر قرآن سے ثابت ہے. بلیک ہول ایک ایسا راستہ ہے جو دوسری دنیا میں جا کے کھلتا ہے. کیونکہ اس پہ اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بن سکتی، فی الحال آپ کو المختصر یہ بتا دیا کہ بلیک ہول کا وجود ممکن ہے، اور بلیک ہول اصل میں ایک ستارہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ہمیں مدد کرتا ہے. اب یہ بلیک ہول کا دوسرا راستہ کیا ہے، وہاں پہ کون سی دنیا بستی ہے، ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک سائنس اتنی دور پہنچ ہی نہیں سکی. اللہ پاک نے جتنے بھی ابھی تک انسان کو عقل دی ہے، اس میں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ بلیک ہول کا وجود ممکن ہے، اور اس میں جو بھی چیز گرتی ہے اس کی واپسی ممکن ہے.